औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में जुम्अतुल मुबारक 16 रमज़ानुल मुबारक है। बहुत ही अहम दिन है और जुम्अतुल मुबारक मोमिनों की ईद का दिन है। नमाज जुमा अदा करके सब के सब मुसलमान मस्जिदों से रोज़े की हालत में गिड़गिड़ा कर दुआ करके निकल रहे हैं और हम भी नमाज़ पढ़ के इस स्टूडियो में आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज जो मोमिनों की ईद का दिन है, माह रमज़ान मुबारक है, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की गैब से मदद फ़रमाए, हम सब की मुश्किलात को आसान फ़रमाए, हम सब के अहल ख़ाना को सलामत रखे, उम्र में, इल्म में, हुनर में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। हम सबको बार बार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। बच्चों की खुशियाँ देखें, अपनी आने वाली नस्लों को आशिक़ मुस्तफ़ा बनाएँ, इख़लाक़ का पैकर बनाएँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की सीरत पर अमल करने वाली बेटियाँ अता फ़रमाए और इमाम हसन और हुसैन जैसे बेटे अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज भी एक बार फिर इस अज़म के साथ आपके सामने नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि आप घर बैठकर हमारे इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक ख़ूबसूरत इंट्रो के साथ हाज़िर हूँ और इंट्रो ये है कि अगर कुछ मालूम नहीं है तो ख़ामोश रहो। ये एक ऐसी सिफ़त है, ऐसी क्वालिटी है और ऐसा मयार है कि जो अगर समझ में आ जाए तो हम अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकते हैं। ये सिफ़त इंसान में उस वक्त आती है जब इंसान ख़ुद को छोटा समझे। मसला ये है कि हम में से हर एक गुफ्तगू के दौरान, बातचीत के दौरान और मुबाहिसे के दौरान अपने दोस्तों के साथ जब बैठक हो रही होती है, रिश्तेदारों के साथ जब बैठक होती है, तो वो ये समझता है कि उससे जैसा या उसके जितना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं। हालांकि जिस काम में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जिस बात को करने का आपको सलीक़ा नहीं है, जिस बात के बारे में मुझे आपको इल्म नहीं है, उसके बारे में ख़ामोश रहने वाले की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त ज़्यादा है। ये हमारे बड़े भी कह गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस का भी यही मजमूआ है, मफ़हूम है, सेंट्रल आइडिया है कि बेहतर ये है कि ख़ामोशी इख्तियार करो। और जो कम बोलता है, जो चुप रहता है, वो सुखी रहता है। क्योंकि जब बेजा आप बोलना शुरू कर देंगे, जब आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, जब आपके पास मालूमात नहीं होंगी और आप बोलना शुरू कर देंगे तो हमेशा गलत बोलेंगे। हाँ, अगर जहाँ ज़रूरी है, जहाँ गुफ्तगू करनी है, जहाँ दलाइल देने हैं, जहाँ आप उस मुबाहिसे में शामिल हो सकते हैं, जहाँ आपके पास अल्फाज़ों का या लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा हो, अल्फाज का या लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा हो, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। जहाँ आपके पास रेफरेंसेस हो, आपके पास हवाले हों, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हों, सबूत हों, जिस बहस में आप ख़ुद को शामिल करना या उसमें अपने आप को फ़िट करना समझते हों कि सही है, वहाँ बात करें। लेकिन जिस बात का हमें इल्म नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है, उस पर ख़ामोश रहना सबसे बेहतरीन आइडिया और मशवरा है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि हम जो गलती करते हैं वो ज़्यादातर दीनी मामले में करते हैं। आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ जो टॉक शोज़ हैं उसमें जब दीन की कोई बात छिड़ जाती है तो वो ख़वातीन और हज़रात उसमें टांग अड़ाते हैं और बात करते हैं जिनको सूरह फातिहा भी ठीक तरीके से पढ़ने नहीं आती, जिनको दरूद पाक भी ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता, जिनको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वज़ू, गुस्ल, पाकी नापाकी के बुनियादी मसाइल भी मालूम नहीं होते। देखिए वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो जब आपको मालूम नहीं है तो आप ख़ामोश रहें। जो एक्सपर्ट है उसकी बात हमें समझनी चाहिए। जब 4 लोग बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक आलिम दीन है और एक सहाफ़ी है, तो जब सहाफ़ी कोई बात करेगा, जब वकील उस वक्त मौजूद है, वकील कोई बात करेगा कानूनी पहलुओं पर, तो हम सबको चाहिए कि हम उस वकील की बात को मानेंगे। अपना इनपुट तब देंगे जब किसी मामले में हमें इल्म होगा। इसी तरह जब मज़हबी बात चल रही होगी, शरई बात चल रही होगी, दीनी बात चल रही होगी, इस्लामी बात चल रही होगी, तो जो स्कॉलर या आलिम दीन बैठे हैं, हमें उनकी बात को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी फ़ील्ड है, हमें नहीं मालूम, इसलिए हमें ख़ामोश रहना चाहिए। अपना इनपुट दे दें लेकिन इंसिस्ट ना करें कि मेरी बात ही सही है। बिल्कुल उसी तरह से जब मीडिया की बात होगी, सहाफ़त की बात होगी, मुल्की हालात की बात होगी, रीजन के हालात की बात होगी, आलमी हालात की बात होगी, तो फिर हमें सहाफ़ी से पूछना पड़ेगा,
بالکل اسی طرح سے جب صحت کی بات ہوگی، جب بیماریوں کی بات ہوگی تو ہم وکیل سے نہیں پوچھیں گے، ہم وہاں بیٹھے ڈاکٹر کی بات کو بڑا کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے جب الیکٹرانک کوئی معاملہ چل رہا ہوگا، کے الیکٹرک کا، واپڈا کا، کوئی شارٹ فال ہے بجلی کا، اور انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں بیٹھے انجینئر سے ہم بات کریں گے، وہاں عالم دین کی بات نہیں سنیں گے۔ نہ سننے سے مراد ہے کہ بڑا اس کی بات کو کریں گے جو انجینئر ہے، اپنا انپٹ دیں گے، ضد نہیں کریں گے۔ یہ اگر سلیقہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ قرائن ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ ایک چھوٹا سا پیارا سا اخلاقی دائرہ ہے، یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر گفتگو میں جو اوور لیپنگ ہوتی ہے، جو ضد بحث ہوتی ہے، جو بیجا گفتگو ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں اس ایریا میں جاؤں جو میرا ایریا نہیں، میں دین کے کام میں یا دین کی بات میں اپنی رائے کو منواؤں۔ عالم دین یہ کہتا ہے کہ میں انجینئرنگ کے کام میں جو میرا شعبہ نہیں ہے، میں وہاں اپنا زور دکھاؤں۔ میکینیکل انجینئر کہتا ہے کہ میں وکیل کی قانون سے متعلق جو گفتگو ہے میں وہاں ٹانگ اڑاؤں، وہاں انسسٹ کروں، میری بات مانو۔ اور وکیل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ سب کے سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی میں ہوں، عالم بھی میں ہوں، انجینئر بھی میں ہوں۔ اور صحافی کی تو پھر کیا بات ہے، ان کے تو ذرائع زبردست ہوتے ہیں، ہر چیز میں ذرائع ہوتے ہیں کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بیماری یہ ہوتی ہے، ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انجینئرنگ یہ ہوتی ہے، ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے، ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وکالت میں آئین نمبر فلاں فلاں۔ تو مزاحن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کا مزاح ہمارے ہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، کہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ اس سے دائرے سے باہر نکل کر دوسرے کی فیلڈ میں جاتا ہے، جس چیز کا اسے معلوم نہیں اس کے بارے میں وہ رائے زنی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے فضول بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ تیسرا مفہوم یہ بنتا ہے بد اخلاقی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ فضول گوئی یعنی ایکسٹرا بات نہیں ہے کوئی بات کرنے کو تو ایکسٹرا بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ یہ چاروں مفاہیم بنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ایک چپ سو سکھ، یعنی ایک مرتبہ آپ چپ رہ گئے تو 100 مرتبہ کا سکھ آپ کو ملے گا، اور ایک مرتبہ آپ نے غیر ضروری بات کر دی تو پھر ہمیشہ کا پچھتاوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے شبیر بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیشہ کا کیوں پچھتاوا ہے؟ یہ ہے نا پچھتاوا کیمرہ، یہ سوشل میڈیا پچھتاوا ہے نا۔ ابھی میں کوئی غلط بات کہہ دوں، مثال کے طور پر آپ کو کہہ دوں کہ فجر میں 4 فرض ہوتے ہیں، بات تو نکل گئی میرے منہ سے، ہوتے تو 2 ہیں، میں نے کہہ دیا 4 ہوتے ہیں بھائی، 4 فرض ہوتے ہیں فجر میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے عشاء میں 8 فرض ہوتے ہیں۔ اب بات تو نکل گئی، اب یہ بات لوگوں نے دیکھ لی، لاکھوں لوگوں نے، کسی نے ریکارڈ کر لی، اب کب میں تردید کروں گا، وہ کتنے لوگ سنیں گے؟ تو اس لیے نہیں پتہ تو چپ رہ جائیں۔ ہماری فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے، لائیو کالز ہم لے رہے ہوتے ہیں تو کالر نے کال کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور یہ جو ناک کی ہڈی تک پانی ڈالا جاتا ہے غسل میں، یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ میں کہہ دوں مستحب ہے، حالانکہ عالم دین ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عالم دین ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے پوچھنے کی جو ہے نا وہ کوشش بھی نہیں کی، جسارت ہی نہیں کی، میں خود اتنا بڑا ہوں۔ جب خود کو بڑا سمجھو گے تو یہی حال ہوگا۔ غلط مسئلہ بیان کر دیا، وہ لاکھوں لوگوں نے سن لیا، اب وہ سب کو بتا رہا ہے، ارے ابھی میں نے ٹی وی پہ لائیو جواب لیا ہے، یہ دیکھو، پھر وہ دکھائے گا موبائل میں۔ اب آپ کو 2 دن بعد پتہ چلا، آپ نے جا کے کہا کہ اس دن ایسا ہوا تھا کہ علامہ صاحب تشریف فرما تھے لیکن ٹیلی فون کال آئی تو میں نے جواب دے دیا، وہ غلط ہو گیا تھا تو اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ اب آپ کی تصحیح کو کتنے لوگ دیکھیں گے، سنیں گے؟ تو اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ شبیر بھائی آپ خاموش رہتے، جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور علماء ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو یہ نقصان ہماری فیلڈ میں بھی بہت ہوتا ہے۔ ہمارے کئی ایسے میزبان ہیں جن کو میزبانی کے آداب ہی نہیں پتہ، وہ بیچارے خواتین ہوں یا مرد ہوں، معذرت کے ساتھ میری فیلڈ کے میرے بھائی بہن ہیں، مجھ سمیت ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں کہ جب کوئی کال آتی ہے تو اس کال پر جواب جن سے لینا ہوتا ہے، جو یہاں پینلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بجائے خود دے دیتے ہیں۔ جو انٹرو دینا ہے، جو آپ کو سولو
अकेले कोई प्रोग्राम करना है, उस पर कोई मालूमात नहीं होती, बग़ैर देखे आप स्टार्ट ले लेते हैं। जिस चीज़ का आपको पता नहीं, आपने कह दिया, लोगों ने उस पर अमल कर दिया, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, देखते हैं। आप देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं भी देख के पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बानी पढ़ते हैं। अभी आपसे ज़बानी बात कर रहा हूँ सारी, जिसमें तैयारी है, जिस पे आपको इल्म है, आपको लगता है कि आप कंट्रोल वो सारे लवाज़मात पूरा करके बात कर सकते, करें आप। जिसमें आपको लगता है कि कुछ बात करूँगा और कुछ के लिए मुझे रेफरेंस देखना पड़ेगा, सामने किताब रख लें, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये भी मफ़हूम है कि अगर नहीं जानते कुछ तो उनसे पूछो जो जानते हैं। इसमें क्या शर्म है? बड़े बड़े शेखुल हदीस जिनको 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार अहादीस ज़बानी याद हैं, वो आज भी अपने असातिज़ा को ढूंढ कर पूछते हैं कि हुज़ूर ये मसला समझ में नहीं आ रहा, बताइए आप, इसमें क्या हो गया? तो हमारे यहाँ जिसको कुछ मालूम नहीं, वो खामखा खामोश रहने के बजाय बोलना शुरू कर देता है, और अगर कुछ इल्म नहीं है तो किसी इल्म वाले से पूछने में शर्म करता है। अगर कोई इल्म वाला साथ बैठा है तो उसके बजाय ख़ुद बोल पड़ता है। ये सारी ख़राबियाँ वो हैं जिससे एक दफ़ा चीज़ निकल गई तो निकल गई। और ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है या फेसबुक है या यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या जो भी आपके हैं टूल्स हैं, उस पर आपने कोई पोस्ट डाल दी, उसमें कोई गलत बात डाल दी, कोई गलत जुमला डाल दिया, वो निकल गया तो निकल गया। अब आप डिलीट कर रहे हैं, आगे कहाँ डिलीट होगी वो? 15-20 मिनट बहुत होते हैं। हमारे यहाँ तो लोग तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ को तो फॉरवर्ड करने में देर लगती है, गलत चीज़ फ़ौरन फॉरवर्ड हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आलिम दीन ने एक दिन सुबह 11 बजे एक पोस्ट डाली जिसमें वो रो रो कर तौबा का बयान कर रहे थे। वो थी 3 मिनट की। शाम तक उस पर 70,000 लोगों ने व्यूज़, 70,000 लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, यानी 70,000 व्यूज़ आ गए उस पर। उसी सुबह को 11 बजे हमारे मुल्क की एक उछल कूद करने वाली खातून ने कोई फौहश कलमात कहे, शाम को 7 बजे तक 2 मिलियन लोगों ने व्यूज़ कर लिए थे। ये हाल है हमारा। तो भाई, जहाँ अखलाक़ी कदरें इतनी गिर गई हों, वहाँ बात बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी, बहुत संभल के करनी है, वरना ये जो सोशल मीडिया है, इस पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे ख़ानदान को भी नहीं छोड़ते। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जब कोई सच बात करे और खामखा लोग उसके पीछे पड़ जाएं, तो आप उस बंदे के पीछे खड़े हों, उस खातून के पीछे खड़े हों जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, उस बंदे के पीछे खड़े हों। ऐसा नहीं कि मज़े ले रहे हैं सारे। अच्छा, यहाँ मज़े भी ले रहे होते हैं लोग, फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखो तो सही कैसे जलील हो रहा है, पता है कि गलत हो रहा है इसके साथ। तो भाई, ये सब की सब चीज़ें उस वक्त होती हैं जब हम फजूल बोलते हैं। लिहाजा आज बरकत रमज़ान के इस प्लेटफार्म 16 रमज़ान मुबारक, जुम्मतुल मुबारक के इब्तिदाई कलमात मेरे यही हैं कि अज़राए करम, जिस काम के बारे में हमें इल्म नहीं, जिस बात का हमें इल्म नहीं, इस पर खामोश रहना बेहतर है। और अगर इल्म है तो फिर पूरे एतमाद के साथ बात करें। अगर आपको कंट्रोल है, दस्तरस है, आप मज़ीद इसको पॉलिश करें और फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं, फिर बात होगी ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलते हैं जब ब्रेक की तरफ वापस लौटेंगे तो एक नेकी में हमारा सेगमेंट है और उसमें सदा वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ लोग, इस फलाही इदारे के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नज़ीर जिल्द की रंगत के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन के लिए बड़ी दिलचस्प इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। और 2 टोन जो हो जाती है ना जिल्द की, उसको 1 टोन कैसे करना है, इस पर हकीम शाह नज़ीर गुफ्तगू करेंगे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में दूसरे राउंड का तीसरा दिन है। बच्चों और बच्चियों के दरमियान, नौजवान लड़कों और लड़कियों के माबैन नातिया मुकाबला है। बज़्म इल्म व अक़ीदत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज तज़किरा करेंगे। इफ़्तार मज़ेदार में हमारे इकबाल शाह बनाएंगे कीमा ऑमलेट। अल्लाह के वली में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा होगा और मिलकर यहाँ इफ़्तार करेंगे। बज़्म इफ़्तार में कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ हंसने की बात करेंगे, कुछ वक्त होगा जिसमें रोएंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अपने गुनाहों को याद करेंगे, मक्का और मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए तड़पेंगे। तो दोनों एक खूबसूरत इम्तिज़ाज के साथ हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। एक और हमारे मेहमान होंगे
EFU जनरल इंश्योरेंस के। लेकिन चूँकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तकाफुल इस ज़मरे में आता है और आप समझ सकते हैं आज हम तकाफुल पे बात करेंगे, तो हमारे मेहमान एहतिशाम अली भी हमारे साथ होंगे। समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि तकाफुल के सिलसिले में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि EFU जो है उसकी रेटिंग AA++ है और बहुत ही काबिल एतमाद इदारा है। हिमाया के नाम से इनकी एक प्रोडक्ट है। हिमाया लफ्ज़ हिमायत से है और हिमायत का मतलब प्रोटेक्शन है। तो ये प्रोटेक्शन देते हैं उम्रा के मामले पर, ज़िंदगी के मामले पर, बच्चों के मुस्तक़बिल के मामले पर, और वेरियस किस्म के इनकी और मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं। कोशिश कर रहे हैं वो कि मिलियंस ऑफ पीपल्स जो इनके साथ कई मिलियन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। तो आज जब EFU के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तकाफुल से मुताल्लिक़ लोगों को समझ में नहीं आती, वो भी हम करेंगे, क्योंकि एहतिशाम साहब बहुत ही एक्सपर्ट हैं। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है और कई लोगों को उन्होंने इस काम से मुताल्लिक़ सिखाया है और समझाया है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बरह रास्त। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि इस मौजू पे गुफ्तगू हो, और अल्लाह ताला ने ये मौका फ़राहम किया कि हमें एहतिशाम अली मिल गए और आज हमने इनको बिठा लिया है। तो इनसे कुछ बात भी करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे। मैं तो समझ ही जाऊँगा बाद में भी, लेकिन आज ही आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मौजूद है हमारे साथ एहतिशाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? आप ठीक हैं? आपको रमज़ान की मुबारकबाद। बहुत बहुत 16 रमज़ान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी 13-14 दिन बाकी हैं। अगर तौबा नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं की, मग़फ़िरत तलब नहीं की, नहीं रोए, तो अभी 14 रातें बाकी हैं, अभी रो सकते हैं, रब को मना सकते हैं। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान, अगले रमज़ान हम यहाँ ना हो सकता है कल का रोज़ा ही हम यहाँ ना हो सकता है आखिरी अफ्तार हो सकता है अफ्तार भी ना हो हमारी आज। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से बोनस पीरियड चल रहा है। छमाछम बारिश बरस रही है, लूट लो मोमिनो, लूट लो, जो चाहिए ले लो। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का। फिर अवेयरनेस आई लोगों में कि नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं है शरई एतबार से। तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर काम किया, जिस तरह से इस्लामी बैंकिंग में काम किया, उलमा कराम इन्वॉल्व हुए, लोगों की समझ में आया, हमारे प्यारे पढ़े लिखे बैंकर्स ने इस पर काम किया। तो EFU जो कि एक बहुत पुराना इदारा है, बहुत ही पुराना इदारा है, इसके फाउंडर्स वगैरह और पूरी हिस्ट्री में जानता हूँ, काफ़ी काम किया इन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में और स्पेशली इंश्योरेंस की फील्ड में। अब इन्होंने भी तकाफुल और इस्लामिक की तरफ जो है रुझान बढ़ाया। इनकी मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर, इनके लोगों ने अवेयरनेस दी, उलमा कराम के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया है। तो अभी EFU जो है वो पाकिस्तान का लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 1992 से पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो इस्लामिक का मामला है, ये प्रोडक्ट इनका नाम है हिमाया। ये अरबिक वर्ड है हिमायत से, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन देना। ये फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन देती है, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं। किस तरह देते हैं अभी हम पूछते हैं एहतिशाम साहब से। दूसरा ये कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक रैंक होता है, उसकी सर्विसेज की बुनियाद पर, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी HR की एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो इनकी जो रेटिंग है वो आउटलुक में स्टेबल है और AA++ है बाय VIS। और दूसरा है कि SCCP से रजिस्टर्ड है, SCCP से, और पोटेंशियल काफ़ी है इनके काम में, और इनके ऑपरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और सारे रूट्स को ये जानते हैं। जहाँ जहाँ काम किया जा सकता है इस्लामिक लाइफ इंश्योरेंस में, जिसे हम तकाफुल कहते हैं, वहाँ वहाँ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एहतिशाम साहब भी बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, कई लोगों को काम इन्होंने सिखाया है, समझाया है, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो अलग से समझ ही लूँगा। आज ये ऑन स्क्रीन हम सबको समझाने के लिए आए हैं। तो रीजनल मैनेजर भी हैं करंटली, ब्रांच मैनेजर भी हैं, और 2018 से इस इदारे से वाबस्ता हैं। ग्रेजुएट इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से किया, और बेहतरीन ट्रेनर हैं, ट्रेन कर सकते हैं किसी को भी। ये तो मैंने बातों से अंदाज़ा कर लिया। ऐसे हम सबसे पहले तो बताइए कि तकाफुल मेनली है क्या, और आम आदमी को क्या हेल्प मिलती है इससे?
سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے ادارے کا شکریہ اور EFU لائف انشورنس کا شکریہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں عوام الناس کے اندر آگاہی فراہم کر سکوں تکافل کے حوالے سے۔ تکافل ایک اسلامک آلٹرنیٹ چینل ہے جو کہ لائف انشورنس سیگمنٹ ایک پاکستان میں کام کر رہا تھا کئی سالوں سے۔ EFU لائف انشورنس پہلی ایک ایسی کمپنی تھی جو کہ پرائیویٹ کمپنی کا لائسنس 92 سے لے کے کام کر رہی تھی۔ 2015 میں ضرورت کو دیکھتے ہوئے 2015 میں ہم نے تکافل لائسنس کے لیے اپلائی کیا اور ہم پہلی وہ کمپنی ہے جن کا ونڈو تکافل آپریشنز 2015 میں سٹارٹ ہو گیا تھا۔ صحیح۔ اور الحمدللہ جس طرح آپ تکافل کی لفظ کو اگر سمجھتے ہیں تو یہ ایک عربک لفظ ہے، اور اس عربک لفظ کو جو لیا گیا ہے وہ کفالت سے لیا گیا ہے۔ اب کفالت سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ کسی کی مالی ذمہ داری کو اٹھانا یا اس میں شراکت داری کرنا۔ اب تکافل میں رہتے ہوئے ایک عام انسان فائدہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو فائدہ وہ ایسے لے سکتا ہے جس طرح ایک انسان کی زندگی میں 3 مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک ہماری لیونگ کاسٹ ہے جو کہ ہماری لائف کے ساتھ کنٹینیو چلتی رہے گی، جس کے لیے میں روز آفس جاتا ہوں، کماتا ہوں اور اپنے بچوں کو پہ اسپینڈ کرتا ہوں۔ دوسری ایک نیڈ آئے گی جب میرے بچوں کی ہائر ایجوکیشن کا ٹائم آئے گا اور میرے بچوں کی ویڈنگ کا ٹائم آئے گا، اس وقت مجھے ایک ہیوج فنڈ چاہیے ہوں گے اگر میں ان کو اس دور کے اندر اچھی ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں اور باوقار زندگی دینا چاہتا ہوں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب میرے ہاتھ پیروں میں کمزوری ہوگی اور میں اپنے بزنس اور پروفیشن سے ریٹائر ہوں گا، اور ریٹائر ہونے کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا اگر اس میں سے کچھ بچایا ہوتا تو میری آگے کی لائف چیریٹی لائف نہ ہوتی۔ تو یہ تینوں چینلز آپریٹ ہوتے ہیں تکافل کے اندر۔ آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن اس سے پلان کر سکتے ہیں، بچوں کی ویڈنگ پلان کر سکتے ہیں، گاڈ فاربیڈ آنے والے انسیڈنٹ، حادثاتی طور پہ معذوری کا ہونا، کسی ڈیزیز کا شکار ہو جانا، موت کا شکار ہو جانا، حادثاتی موت کا شکار ہو جانا، ان تمام ایونٹس میں تحفظ بھی آپ کی فیملی کو پرووائڈ کرتا ہے تکافل۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم اگر EFU تکافل کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کرتے ہیں تو EFU تکافل یہ پیسے کہاں سے لاتی ہے؟ ہمیں اتنی ساری فیسلٹیز، یہ ہمارے انویسٹمنٹ کو کہیں انویسٹ کرتی ہوگی؟ بالکل ایسے ہی وہ کہاں کرتی ہے تاکہ اعتماد بحال ہو؟ سر EFU حمایت تکافل کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ اس پہ عالم دین کی جو ہمارے شریعہ ایڈوائزر ہیں ان کی بڑی کین آئیز ہوتی ہیں، اس کو بڑا مانیٹر کیا جاتا ہے، ہمارے فنڈ مینیجر بھی، کیونکہ اس کے اندر ہمیں اس کو پاک رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک اسلامک پروڈکٹ ہے۔ تو اسلامک میوچل فنڈ، اسلامک ایکویٹیز، اسلامک بینک اور سکوک بانڈ کے اندر ہماری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے فنڈ مینیجر اور ہمارے شریعہ ایڈوائزر ان اپارچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ہم مزید اپنے پارٹیسپینٹس کے لیے اچھے ریٹرنز بنا سکیں حلال طریقے سے۔ چند سالوں میں یہ تھوڑا سا بڑھا ہے، ورنہ تو اوور آل 1% ہی ہے لوگوں کا اس کا پینیٹریشن ریٹ کافی ریڈیوس ہے۔ تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ سر اس میں میرا جہاں تک اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ، اور میری کمپنی کی بھی، کہ ہمیں اس میں اویئرنیس پروگرام کو بڑھانا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ 200 سے زائد شہروں کے اندر 350 برانچیز ہیں، 5000 سے زیادہ سیلز فورس ہے۔ ہمارا پروڈکٹ کے اویئرنیس کے لیے ہم لوگوں سے فیس ٹو فیس ملاقات پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم لوگوں سے اپائنٹمنٹ لے کے انہیں چیزوں کی اویئرنیس دیتے ہیں۔ اب جہاں تک پینیٹریشن کنسرن ہے کہ یہ 1% سے زیادہ گرو نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے، ہماری جو پاپولیشن ہے، اس کا 65% جو پاپولیشن ہے ہمارا، وہ 18 سے 24 سال کی بکیٹ کے اندر فال کر رہا ہے۔ اور اس بکیٹ کا جو یوتھ ہے ہمارا لڑکا، وہ آئی فون خریدنے میں انوالو ہے، وہ لگژری گڈس لینے میں انوالو ہے، اور وہ اس وقت سیونگ، کمپاؤنڈ انویسٹمنٹ اور پروٹیکشن کو پلان نہیں کر رہا۔ خرچہ زیادہ کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور میں اس اسٹیج پہ جہاں مجھے اس کمپنی کے ساتھ 5 سال ہو گئے، میں ایسے بہت سے پیرنٹس سے ملا ہوں جہاں پہ وہ ہمارے پاس واک ان آئے ہمارے آفس میں اور کہتے ہیں جی 2 سال ہے میری بیٹی کی شادی کے لیے، کیا کوئی پلان مل سکتا ہے؟ یہ پلان انہوں نے کرنا تھا 20 سال پہلے جب بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ تو آج اگر یہ یوتھ اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں کر لے تو آگے وہ ان چیزوں کو ایک خوبصورت طریقے سے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو سر انجام دے سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے 18-20 سال یا 40 سال کا جو آپ کا ارننگ ٹینیور ہے، اس میں آپ کی فیملی کو ایک مالی تحفظ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وقف کیا ہے یہ وقف اس میں جو ہے کردار؟ تکافل کے اندر جب آپ کسٹمر ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ اپنی انویسٹمنٹ کو کرتا ہے، کنٹریبیوشن پے کرتا ہے، تو اس کے کچھ امپورٹنٹ پولز بنائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بہت امپورٹنٹ پول وقف کا ہے۔ یہ رسول اللہ کے دور سے بھی ثابت ہے کہ لوگ اپنی اپنے پیسے میں سے کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کرتے تھے، اور اچھی کاز کے لیے۔ تو تکافل کے اندر ایک ہیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وقف میں تمام پارٹیسپینٹس پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور کمیونٹی پول سسٹم کے تحت جس گھر میں بھی جو ایگریمنٹ کے تحت کوئی اگر آفات آ جائیں تو اسے انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو کہاں دیکھتے ہیں آپ آئندہ دنوں میں یہ حمایہ اور تکافل؟ میں بہت آپٹیمسٹک ہوں تکافل کی گروتھ کو لے کے۔ الحمدللہ 8.49 بلین کا لاسٹ ایئر ہماری کمپنی کا بزنس رہا ہے، اور ہمیشہ ہماری گروتھ ڈبل ڈیجٹ رہی ہے حمایت تکافل کی۔
اور ابھی ہماری جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5,000 ہماری سیلز فورس ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور الحمدللہ ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے کہ ہم مزید ایسے پروڈکٹ میں انوویشن کریں کہ انفلیشن کو دیکھتے ہوئے ہر طبقہ، ہر انسان اس پروڈکٹ کو افورڈیبل بنا علماء سکے۔ کرام آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کام میں، بالکل۔ تو ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کی مشاورت رہتی ہے اور کتنا کنٹرول ہے ان کا؟ علماء کرام کی مرضی کے بغیر تو تکافل کے اندر نہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، نہ وقف پول کی کوئی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کو پورا مانیٹر کیا جاتا ہے، اور ان کی ہی فتوحات کے بعد یہ سارے میکینزم کو ہم چلا پا رہے ہیں۔ بس اچھا یہ بتائیے کہ آپ سے رابطہ کرنا ہو، جو ابھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا EFU کا یہ پلان لینا ہو آپ کی بات سن کر، تو وہ کیسے رابطہ کریں آپ سے؟ سر بہت آسان ہے، ہماری 200 سے زائد سٹی کے اندر 350 برانچز ہیں، ہماری برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا بہت یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری ہیلپ لائن ہے 111338 اس پہ ہم سے رابطہ کر چائے سکتے پلا ہیں۔ دیجیے گا جو آئے سر حاضر۔ بھائی، آپ میں سے جو بھی جائے گا احتشام صاحب کے دفتر میں، چائے پلائیں گے یا نہ پلائیں تو مجھے فون کر دیں، حاضر لیکن سر۔ بھائی رمضان میں نہیں، رمضان میں منع ہے، رمضان کے بعد چائے ملے گی، انشاءاللہ سر، رمضان میں دعائیں ملیں گی آپ۔ انشاءاللہ سر۔ اچھا، کوئی سروسز پیغام ملیں گے۔ دینا چاہیں؟ سر بس جیسے میں نے ابھی آپ سے بھی ذکر کیا کہ میرے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یوتھ کو اس وقت یہ حالات کو سمجھنا کہ جہاں ملک میں 34-35% انفلیشن ہے، وہاں پہ ابھی ہم اپنے فائنینشیل ڈیسیجن کے لگژری گڈس کی طرف نہ انوالو کریں، بلکہ اس وقت ہم اپنی سیونگس کی طرف جائیں اور اپنے پیار کرنے والوں کے لیے کوئی ایسا پروڈکٹ ضرور بائی کریں جنہیں ان سے مالی تحفظ مل سکے، تاکہ اپنے بعد ہم انہیں کسی اور کے آسرے پہ نہ چھوڑیں، کیونکہ فیملیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہ صرف پروفٹ کے لیے نہیں بلکہ سروس ٹو ہیومینٹی بھی ہے، آپ کے خوابوں کا پاسبان۔ پاسبان، کیا بات ہے! تو EFU حمایہ تکافل استعمال کیجئے اور ہمیں بھی دعائیں دیجئے۔ احتشام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہماری صحت، ہمارے جسم، ہمارے بدن، ہماری جلد، ہمارے اعضاء کا خیال رکھنے کے لیے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے وہ حکیم شاہ نذیر ہمیں بتاتے ہیں، اور آج بتائیں گے جلد کی رنگت کے بارے میں۔ دو ٹون ہو جاتی ہیں، ایک کلر دوسرا ہوتا ہے، ایک کلر دوسرا ہوتا ہے، یہ ایک ہی کلر کیسے ہو جائے، اور اس طرح سے جلد کے دیگر جو امراض ہیں وہ نہ ہوں، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شبیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، 16 رمضان ہو گئی ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حکیم شاہ نذیر کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے اہل خانہ کو خوش رکھے، یہ سلامت رہیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو بچے خوشیاں جئیں۔ دے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔ اچھا جی، جلد کا معاملہ ہے، رنگت کا معاملہ ہے، پہلے بتائیے کیا لائے ہیں آج آپ؟ آج ہم دو ٹون چہرہ، جو دو کلر ہو جاتا ہے چہرے کا، ایک پگمنٹیشن جو دھبے ہو جاتے ہیں، دوسری چیز ہر انسان کی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کا کلر فیئر ہو، ہاں یہ کوشش چاہتے ہیں ہوتی ہے، سارے۔ اور کلر چہرے پہ گلو بھی ہو، شائن بھی ہو، چمک بھی ہو۔ تو آج ہم ایک ایسی ریمیڈی بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایک پینے کی چیز ہوگی اور ایک لگانے کی ہوگی۔ جو پینے کی ہوگی، ایک پھول ہوتے ہیں گلے گڑہل، اس کے اندر وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور گلوکوتھائن بھی پایا جاتا ہے اس میں، جو کہ آپ کے کلر کو فیئر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری چیز، آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی چہرے پہ دھبے بنتے ہیں، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی بنتے ہیں، اور بہت زیادہ پگمنٹیشن بنتی ہے جو اندر سے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ چہرہ دھو لیتے ہیں، تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، بعد میں پھر دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرے کا دو ٹون ہو جاتا ہے، بعض کی گردن کالی ہو رہی ہوتی ہے، بعض کے چہرے پہ ماتھا بلیک ہو رہا ہوتا ہے، ناک بلیک ہو رہی ہوتی ہے، باقی جگہ صحیح ہوتی ہے۔ تو آج ایک ایسی ریمیڈی بتا رہے ہیں جس سے اسکن جو ہے وہ ہموار بھی ہو جائے گی اور اوپن پورز بھی منیمائز ہوں گے، اور ساتھ میں کلر بھی فیئر ہوگا۔ دو ٹون چہرہ ایک ٹون ہو جائے گا۔ آپ نے لینا ہے ایسے 1 گلاس پانی لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ ڈالیں گے یہ گلے گڑہل، یہ پھول ہوتے ہیں، ہاں، یہ تقریباً 1 سے 2 پھول آپ نے، یہ سوکھے ہوئے ملتے ہیں پنساری کے پاس، صاف کر لیجئے گا، اس میں مٹی ہوتی ہے، ایسے ڈال کے رات کو رکھ لیں آپ۔ صبح کے ٹائم اسے چمچ کے ساتھ شیک کریں، پھر چھان لیں، اس کا پانی پی لیں، 1 ٹائم روزانہ پینا ہے آپ نے۔
یہ بلڈ پیوریفائی بھی کرتی ہے، اور ساتھ میں اس پھول کی سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس میں گلوکوتھائن اور وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پی لیں اس کو؟ ہاں، اس کو پینا ہے، پانی پینا ہے اس کو چھان کے پھینک دینا اور پانی اس کا پی لینا ہے، اور اس میں وٹامن سی اور گلوکوتھائن کی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ کلر فیئر کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایکٹیو بھی کرے گی یہ۔ دوسرا، لگانے کے لیے جو ہے آپ نے دیکھیں، یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سمندر کے کنارے یہ سیپیاں ہوتی ہیں، یہ سیپی ہے اور یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ ہم نے لیا آدھا چائے والا چمچ، سی پی اے کا پاؤڈر ہے؟ سیپیوں کا پاؤڈر جی ہاں، اور یہ ہے حسن یوسف، یہ بھی ہم نے لیا آدھا چائے والا چمچ، یہ سمندری جھاگ کا پاؤڈر ہے، یہ بھی لیا ہم نے آدھا چائے والا چمچ، یہ سچے موتیوں کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا آدھا چائے والا چمچ۔ آپ ان سب کی 20 سے 50 گرام کے درمیان میں سب کا برابر وزن لے کے مکس کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور جس طرح ہم نے ابھی آدھی آدھی چمچ کیا نا، تو آپ اس میں سے ایک چمچ نکال لیں، اور عرق گلاب ہو یا دودھ ہو اس میں اس کا پیسٹ بنے گا، اس طریقے سے نرم سا پیسٹ بنانا ہے۔ اس کا بالکل نرم سا پیسٹ بنا کے نا آپ نے اپنے چہرے پہ اپلائی کر دینا ہے، اگر تھوڑا سا گاڑھا بھی بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 چیزیں ڈالی ہیں؟ 4 چیزیں ڈالی، 2 سمندر سے ریلیٹڈ ہیں؟ جی ہاں، ایک سمندری جھاگ ہے، ایک سیپیوں کا پاؤڈر یہ ہے، تو سمندر سے، اور حسن یوسف ہے، اور ساتھ میں سچے موتیوں کا پاؤڈر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں، اور پھر اس میں سے جتنا لگانا ہو اتنا عرق گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنا کے پورے چہرے پہ، گردن پہ، ہاتھ پاؤں پہ لگا لیں۔ آپ 15 منٹ لگا رہنے دیں، پھر پانی کا اسپرے کریں اور ہلکے ہاتھ سے ڈراپ کریں، 1 منٹ ڈراپ کریں، اور پھر چہرہ دھو لیں۔ آپ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پہلی اپلیکیشن میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور یہ جیسے عید آ رہی ہے، ابھی 14 دن باقی ہیں عید میں، تو انشاءاللہ آپ کو خود لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا کلر ہمیں ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ یہ عید سیپیوں کے ساتھ؟ عید سیپیوں کے ساتھ، سیپیوں اور حسن یوسف، حسن یوسف کے اور ساتھ، سمندر کی جھاگ کے ساتھ؟ جی بالکل۔ اور چوتھا کیا تھا؟ چوتھا تھا اس میں سمندری جھاگ ہے، اور سیپیوں کا پاؤڈر ہے، حسن یوسف، سچے موتیوں کا پاؤڈر ہے، حسن یوسف ہے، 4، اور گل گڑہل، اس کا پانی پینا ہے آپ نے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر اس کا لگایا اور کوئی- فرض کرا کہ دھبا ہو گیا چہرے پہ؟ اور نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اچھا، کیونکہ یہ کوئی ری ایکشن والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمام لوگ لگا سکتے ہیں یہ، اور تقریباً 13-14 سال سے لے کے 70 سال والے تک اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا دونوں اس کا میں سے سائیڈ ایک چیز ایفیکٹ کوئی استعمال بھی کی، نہیں تو دونوں میں سے ایک چیز استعمال کی، یعنی صرف پیا، لگایا نہیں، یا صرف لگایا پیا نہیں؟ دیکھیں بعض اوقات چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، امبوز ہوا ہوتا ہے، کھڈے کھڈے سے محسوس ہوتے ہیں، تو یہ تو باہر سے لگانے سے دور ہوگا نا۔ کھانے کی چیز آپ کے کلر کو بہتر کرے گی، تو یہ باہر سے اور اندر سے دونوں سطح سے ٹھیک ہوں گے۔ چھائیاں ہوتی ہیں چہرے پہ، دھبے بنتے ہیں ایسے، یہاں ماتھے پہ یہاں بنتے ہیں، ناک پہ بنتے ہیں، بعض اوقات بٹر فلائی کی طرح بنتا ہے یہ سب اسے پگمنٹیشن کہتے ہیں۔ ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں؟ ہاتھوں پہ جیسے یہ نکلز بلیک ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں، پاؤں پہ لگا سکتے ہیں، اس کو آپ یعنی پوری باڈی پہ لگا سکتے ہیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیں اب فوراً آپ بتا دیں، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، چہرے کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور غلطیاں کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں غلطیاں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک فارمولا کریمز نکلی ہوئی تھی، مختلف قسم کی کریموں کو ملا کے استعمال کرتے ہیں، مرکری کا استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں لگانے کے لیے، تو پلیز بہت احتیاط کیجیے، آپ لوگوں کا فیوچر ہوتا ہے آگے، اسکن پتلی ہو جاتی ہے جو کہ آگے خطرناک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کوئی چیز کام نہیں کرے گی آپ پہ، تو یہ احتیاط کیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پارلر میں جائیں، کسی بھی اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پروفیشنل کے پاس جائیں، ہاں، جو آپ کو ایک بہتر، کیونکہ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ احتیاط کیجیے، کبھی آپ کی جلد خراب نہیں ہوگی۔ چاہے وہ لوٹ لے ہمیں، نہیں لوٹ نہ لے، پروفیشنل جو ہے آپ کو کبھی نہیں لوٹے گا۔ 8-10 ہزار روپے فیس ہے، اچھا کیا کریں بتائیں؟ نہیں اتنی نہیں ہوتی ہے، کم والی؟ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں بھی بیٹھے ہوئے اسکن کے ڈاکٹرز۔ اچھا پھر لائنوں میں لگیں فجر کے بعد۔ یہ تو مزاح تھا۔ حکیم شاہ نذیر آپ کا شکریہ، روزانہ آتے ہیں، دیکھیں کتنی آسان جو ہے نا انہوں نے ریمیڈی بنا کر دی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو آپ ملا لیں اور پھر اس کو لگا لیں، اور ایک چیز ہے جو پینی ہے۔
अभी रिपीट करना है तो आप हमारे यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख लेंगे, थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगा, तो देखिए और एहतियात कीजिए। धूप से बहुत ज़रूरी है एहतियात करना। और दूसरा ये कि ऐसे बंदों के पास, ऐसे मौलजीन के पास नाम नहाद न जाएं जो पैसे तो कम ले रहे हों लेकिन आपके चेहरे का खाना ख़राब कर देते हों। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो न्यूज़ ऑन से आप देख रहे हैं बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मुकाबला नात ख़्वानी होता है हमारे बच्चों और बच्चियों के माबैन। चूँकि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल है और इसमें भी बरकत होती है, इसलिए सेगमेंट का नाम है बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। कंपटीशन के दूसरे राउंड का तीसरा दिन है गालिबन। मौजूद है हमारे साथ मुक़द्दस सरफराज, महरीन अफसर और मुक़द्दस ज़हूर शाह। तीन के माबैन मुकाबला होगा। आपका शुक्रिया, आप तीनों तशरीफ़ लाईं और यहाँ तक पहुँची हैं हमारी ये बेटियाँ। इनके माबैन मुकाबला होगा। एक के सफ़र का होगा इख्तिताम, दो जाएंगी आगे। और इस मुकाबले को जज कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सनाखा अब्दुल हमीद राना सोहवर्दी साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ है नौजवान सनाखा मोहम्मद सलमान आलम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगाज़ करते हैं मुक़द्दस सरफराज। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरूबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरूबर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जा हो जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जा हो जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरूबर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मोहम्मद सलमान आलम। माशाअल्लाह। हाँ शबीर भाई, इन्होंने जो पढ़ा है मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं ये सांस की उलझन में फंस रही थी। देखें, ये मुकाबला है, यहाँ पे प्रेशर होता है। महफिल नहीं है जहाँ पे आपको इको बचा लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में होता है साउंड भी। तो ये भाग नहीं थी और उस चक्कर में ये फिर अल्फाज को भी तोड़ ली थी और फिर वो उस तरह से नहीं बोल पा रही थी जिस तरह से इनको बोलना चाहिए था। मैंने ये महसूस किया है। आप माशाल्लाह खुद भी इस चीज़ को जानते हैं जी बहुत अच्छे से। जी जी की कहते पे और राना साहब। माशाअल्लाह, इनकी आवाज़ में एक एनर्जी तो थी, ताकत थी। हाँ लग रहा था रोज़ा नहीं रखा है। अपने ताकत से पढ़ रही थी और इन्होंने वैसे तो रखा है। हाँ माशाल्लाह, पढ़ने में इनकी चाशनी भी थी, मुस्तवानियत भी थी माशाल्लाह। बाकी ये था कि मैंने अदायगी में थोड़ा सा इनको ये देखा कि अगर ये आगे जाके अदायगी सही कर लें अपनी, तो अभी मैं इनको ये सुन भी सकती हैं। तो इन्होंने बोला जाने को जो है जा अलग पढ़ा, ने अलग पढ़ दिया बस। अच्छा, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि जो नात आप तैयार करते हैं ना, उसमें जहाँ जहाँ सांस लेना है ना उसको वहाँ आप कोमा लगा लें, फिर वहीं लेना है। दूसरा माइक का इस्तेमाल थोड़ा सा आप दूर रखते हैं और अच्छा, लेकिन एनर्जी थी माशाल्लाह। हाँ, आवाज़ अच्छी है ना, सांस हाँ आवाज़ भी ठीक सांस थी। में थोड़ा ताकत भी थी, मैंने एनर्जी। मज़ा किया रोज़े का। ये मैंने इसलिए कहा कि जैसे हम लोगों की भाई आवाज़ कभी कभी रोज़े में नहीं निकलती, 6 घंटे शहरी में प्रोग्राम करें, सही फिर नींद होती नहीं है, बिल्कुल सही। फिर यहाँ रोज़े में हमारे तो इंट्रो में कभी कभी हमें प्रोड्यूसर कहता है यार क्या हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने कहा रोज़ा रखा है भाई।
تو اس لیے میں نے کہا بہرحال اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. چلیں جی, مقدس سرفراز نے پڑھ لیا. مہرین افسر, کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی, کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی, جلوائے اطہر دکھا دیجئے ہم فقیروں کی یا احمد مجتبی, پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے آپ, زینت ازل کی ہے خیر الورا, آپ رونق ابد کی ہے صلی اللہ, آپ خیر البشر وجہ کون و مکان, پار بیڑا ہمارا کرا دیجئے, پار بیڑا ہمارا کرا دیجئے. ماشاء اللہ جی. سلمان عالم, اسکیل ایز یوزول اسکیل کا ایشو. پھر ایک بچیاں ہیں بیٹا, آپ لوگ جب پڑھتے ہو نا تو اپنا اسکیل سب سے اچھا آپ اپنے اسکیل کو جج کر سکتے ہو. کیسے؟ آپ اپنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ میرا اسکیل ہے, یہی میرا اسکیل ہے. پہلے یہ سمجھائیں نا اسکیل کیا ہوتا ہے. اسکیل ہوتا ہے آپ گلے میں اللہ تعالیٰ نے پھٹا دیا ہوا ہے, جیسے ہم لائن کھینچتے ہیں, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, اسکیل کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے, پہلا دوسرا تیسرا کالا دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں کہاں سے پڑھنا ہے, ہمیں اس کو جج کرنا ہے. یہ میرا اسکیل ہے, نہیں میرا اسکیل. صلی اللہ بات کرتے ہوئے صلی, اس کو اوپر پڑھیں, یہ اوپر صلی اللہ, اور اوپر پڑھیں, صلی اللہ, سب سے نیچے آ جائیں, صلی اللہ نبی. یہ خرج والا ہے. آپ کا اسٹارٹ کیا تھا؟ آپ اب آپ اس کو پڑھیں, کب تلک مائک پر, کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی, اپنا جلوائے اطہر دکھا دی. اب انترا پڑھیں, آپ زینت ازل کی ہے خیر الورا. ان کا جو اسکیل ہے نا, جس اسکیل سے یہ پڑھ رہی تھی, تو اب ظاہر ہے اس سے اوپر جو ہے انترا جائے گا. انترا اس سے اوپر ہے, اس سے جا سکتی ہیں, ویسے جا سکتی ہیں, گھبرا کے پڑھ لیں, روک کے مگر بات یہ ہے کہ ان کا اسٹارٹ جو تھا نا, بہت جو پاورفل وہ تھا, وہ بہت, جو اسٹارٹ ہے انہوں نے وہ اس کو انترا بنایا ہوا ہے, اور جو انترا ہے اس کو اسٹارٹ بنا دیا. تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا, ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ابھی اس کا اسٹارٹ ایسا ہے اور انترا کیا ہوگا. تو بیٹا آپ انترے میں جا کے نا, آپ کے جو انترا آپ لینا چاہ رہی تھی, وہ انترے سے تھوڑا سور جو ہے وہ آپ کا نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, چلیں مقدس ظہور شاہ تشریف لائیے. دیکھیں ٹریننگ کلاس بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, ہمارے بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. بڑی بات ہے, یہ ہم آپ کو بالکل صحیح بتا رہے ہیں, یہ ہماری بھی ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کے چکر میں. چلیں ماشاءاللہ, بالکل گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی, دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی,
की गली अच्छी लगी हम माशाल्लाह। तो ये था बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा का हमारा सेगमेंट, जिसमें मुक़द्दस सरफराज, महरीन अफसर और मुक़द्दस ज़हूर शाह ने अपना कलाम पेश किया। जी, मुक़द्दस ज़हूर शाह ने कैसा पढ़ा? कैसा पढ़ा? पढ़ा सब नहीं अच्छा है लेकिन ये कि अब इनके साथ स्केल का प्रॉब्लम, अब इनको ये नहीं पता था कि मैं एक आधा ऊपर रख के पढ़ती हूँ और ज़्यादा अच्छा होता, मेरा अंतरा बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा, ये सारी पढ़ सकती हैं ऊपर? सब पढ़ सकती हैं माशाल्लाह, इनके गले में अल्लाह आप ताला ने। डर रही हैं कि आप थोड़ा सा घबरा रही हैं? कैसे ऊपर गए तो आवाज़ फट जाएगी? असल में रहनुमाई करने वाला कोई नहीं शबीर भाई, सच्ची बात है। इन बच्चों का अगर कोई रहनुमाई करने वाला हो, अच्छा उस्ताद हो, तो ये बहुत अच्छी आवाज़ें बड़ी अच्छी है। वो उन्होंने स्टार्ट किया, मैं समझा उम्मे हबीबा। हाँ जी, ये पहले ही मैं पार्ट 2 आ गई। पहले राउंड में मैंने भी ये बोला था कि माशाल्लाह इनकी आवाज़ उम्मे हबीबा साहिबा साहब से बहुत मिलती है और कॉपी बहुत अच्छा करती हैं। जिस तरह इन बच्ची ने पढ़ा मुक़द्दस ज़हूर शाह ने, लेकिन इन्होंने कलाम बहुत अच्छा लिया। अब ये क्या, ये भाग नहीं थी, बस मैं इसको निपटा आराम लूँ से पढ़ते। हाँ, तो बहुत अच्छा कलाम है और ठहर ठहर के आप पढ़ती तो बहुत अच्छा होता। वही आपका सांस का इशू रहता, फिर आप अब्दुल हमीद साहब भी पढ़ते हैं वैसे ये कलाम। हाँ, ये ज़रा ये माइक ऑन करें, वो गोल्डन वाला। खुसरवी अच्छी लगी ना, देखिए मैं ना कैसे कह रहा हूँ। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। 4 दफ़ा सांस लिया ना। देखो कितना आप सांस लेंगी। हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, 4 मरतबा सांस लेंगी तो आपका अल्फाज और वाजे होंगे माशाल्लाह, वाजे नहीं। मगर ये सही सुना करे ना कि जब आप लिखती है नात को, तो वो शबीर भाई ने जैसा भी बताया ना कि जहाँ जहाँ पे वो पॉज ले रहे हैं ना, वहाँ पे आप कॉमा लगा दें। एक्चुअली हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब कॉपी कर रहे हैं। हाँ, कॉपी क्यों कर रहे हैं कि पढ़ी हुई नाते पढ़ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी शायर ने कहा हो कि बेटा ये कलाम में खुद ही तर्ज बनाओ, ऐसा नहीं है। आपने सुना है, मैं भी पढ़ता हूँ तो कहीं से सुनता हूँ। अब जब हम सुनते हैं ना तो बहुत आसान होता है कि वो कहाँ सांस ले रहा है, उधर नुक्ते लगा ले। और जहाँ जहाँ पे उठा रहे हैं वहाँ पे एरो बना दे ऊपर का, कि यहाँ पे हमने ऊपर उठाना है। हाँ, चले नतीजा आप मरतब करें। और मुक़द्दस सरफराज, महरीन अफसर, मुक़द्दस ज़हूर शाह में से एक के सफ़र का होगा आज इख्तिताम। 2 जाएंगी आगे और शफ़क़ कुकिंग ऑयल ने इन तीनों के लिए भेजा है गिफ्ट हैम्पर। ये मुकाबला नात ख़्वानी है, फ़न नात ख़्वानी का मुकाबला है। नात ख़्वानी जारी रहेगी ता क़यामत, व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला का वादा है। और ये बच्चियाँ भी सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह नात ख़्वानी करती रहेंगी। और अगर कोई रह जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी और मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर तरीके से मुलाकात होगी यकीनन। और जो आगे जा रही हैं वो भी ना समझें कि यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी 27 रमज़ान को ये फ़ैसला होना है कि ये 20, 22, 23, 24 बच्चों में से कम होकर जो 3 बच्चियाँ या बच्चे रह जाते हैं उनमें से कौन नंबर 1 होता है। जी तैयार हो गया? देखिए माशाअल्लाह। तो मुक़द्दस सरफराज, आपके लिए ख़बर यह है कि आप आगे जा रही हैं और महरीन अफसर के सफ़र का हो रहा है इख्तिताम। मुक़द्दस ज़हूर शाह, आप भी आगे जा रही हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आप तीनों को हमेशा कामयाब रखे और इसी तरह से आप नात ख़्वानी करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेहतर नात ख़्वानी करें, उस्ताद से सीखें और हम खुद देखें कहीं कि हमारी ये बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच। वाह सुभान अल्लाह, जी क्या कहना। कलाम पेश। ये शबीर भाई, मैं आज अमजद साबरी साहब जो हमारे के मारूफ नातख़्वान भी थे, कव्वाल भी थे, तो उनके साले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। ऐ
اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریکنگ نیوز کی وجہ سے دورانیہ طویل ہو گیا، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے اقبال شاہ بناتے ہیں روزانہ ہمارے لیے نہ صرف افطار بلکہ افطار مزیدار۔ میرے آقا بچا لے، میرے آقا سنبھالے، میرے آقا نبھالے، میرے آقا چھپا لے۔ ایک چیز ایسی ہے جو ہر گھر میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں، کرفیو ہو، ہڑتال ہو، جھگڑے ہوں، فساد ہو، بجلی ہو، گیس نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ پکتی ہی ہے، وہ ہے آملیٹ۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہر کوئی پکا سکتا ہے، بالکل چاہے وہ شیف ہو نہ ہو، گھر میں کبھی اس نے چولہا جلایا ہو نہ جلایا ہو، آملیٹ پکا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس آملیٹ میں قیمہ بھی چلا جائے، یہاں آ کے مشکل ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے اقبال شاہ بنانے جا رہے ہیں قیمہ آملیٹ۔ قیمہ آملیٹ جی، قیمہ کس کا ہے؟ شبیر بھائی ہم نے یہ چکن کا لیا، ٹائم کم ہے، آپ بیف، مٹن، فش کا بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، فش کا بھی؟ فش کا بھی قیمہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے نا اسٹارٹ میں یہ کوئلہ کیوں جلایا ہے؟ کوئلہ محبت سے جلایا ہے یہ، اس کو دم دیں گے۔ کوئلہ کون سے محبت سے چلتا ہے؟ شبیر بھائی اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نان، چپاتی یا افطار کے بعد پراٹھے سے کھائیں گے تو کس کو؟ کوئلے کو؟ قیمہ آملیٹ کا؟ اچھا، تو کوئلے کا فلیور بھی۔ فلیور یہ میں سمجھا کوئلے کو نان کے ساتھ کھلانا۔ آپ کا بھروسہ، آج کل کے شیف کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ریسیپی کون سے ملک کی کہاں سے کہہ دیں بھائی جان یہ ہم لائے ہیں یوگنڈا سے، یہ یوگنڈا کی ریسیپی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو کچھ؟ چلے اسٹارٹ میں۔ اچھا، بہت سے دوستوں نے کہا، لوگوں نے شبیر بھائی کے بریک فاسٹ کے حوالے سے، مس فضیلہ نے بھی فرمائش کی تھی اور بہت سے اور دوستوں نے بھی کہ بریک فاسٹ کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے، تو یہ آملیٹ قیمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قیمہ 250 گرام جو 5 لوگوں کے لیے کافی ہے، ظاہر ہے 5 لوگوں کے لیے، جیسے کہ 5 لوگ انشاءاللہ آج ہم انجوائے کریں گے۔ آملیٹ کے لیے انڈے، ٹھیک ہے، سوکھی میتھی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، لال مرچ، ہلدی پاؤڈر، نمک اور گرم مسالہ، کالی مرچ، ادرک، لہسن۔ ویجیٹیبل میں شملہ مرچ، ٹماٹر، دھنیا۔ اچھا، اور شبیر سر کوئلے کا دم دینا ہے، مطلب ہیوی ہوگا، یہ ذرا بھاری ہوگا۔ اچھا، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، آپ نے جامع شیری باقی چیزیں پی لی، لیکن انرجی چاہیے، وہ کل بات کرے تھے نا انرجی۔ اچھا، سحری پہ میں بھی کھا سکتے ہیں اس کو، افطار میں بھی کھا سکتے ہیں؟
शबीर भाई ये शहरी के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को। चलें आप स्टार्ट लें, मैं ज़रा तारुफ करवा दूं। ये हमारे सारे खाने जो पकते हैं वो पकते हैं शफक कुकिंग ऑयल में, और ये मार्केट में आने वाला नया ब्रांड है। लेकिन शफक कुकिंग ऑयल जिनका पैगाम है आगाज़ नई सुबह का, और कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है जो कि सेफ़ फूड और सेफ़ ऑयल को यकीनी बनाता है। और ये विटामिन ए, डी और ई की खूबियों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट फ्री है। इसका लाइट कलर इस बात की ज़मानत है कि इसमें पका हुआ खाना तबीयत में भारीपन पैदा नहीं करता। शफक कुकिंग ऑयल एक लाइट और हेल्दी ऑप्शन है जिसमें पके हुए खाने जायके में लाजवाब होते हैं। ओमेगा 3 और 6 की खूबियों वाला शफक कुकिंग ऑयल हीक से पाक है। आगाज़ नई सुबह का। और फिर कर्शी जाम शीरी को कैसे भूल सकते हैं, हमारे दस्तरखान की रौनक, रमज़ान की रौनक, रौनक रमज़ान कर्शी जाम शीरी 100% खालिस अरकियात से तैयार किया हुआ ये मशरूब है जिसके बग़ैर रमज़ान की रौनक अधूरी है। बिल्कुल इस एतबार से कि दस्तरखान पे इसका होना ज़रूरी है। वाह, और इसके इनका पैगाम है रौनक रमज़ान कर्शी जाम शीरी सब पीते हैं। सब में सारे आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, बिल्कुल सर, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बिल्कुल सर, बुजुर्ग भी आ गए, मेरी तरह जवान भी आ गए आपकी तरह। सर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, डिटॉल, और वो भी डिटॉल कूल। जब आप डिटॉल कूल इस्तेमाल करते हैं ना, वाकई आपके हाथों में ऐसी ठंडक होती है, ठंडक भी है, खुशबू भी है, जरासीम भी चले जाते हैं। जरासीम 99.9% चले जाते हैं। ठंडक इनका पैगाम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की महसूस होती है, और खुशबू तो है ही माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात। टैंक का भी शुक्रिया, हमारे साथ ताउन करते हैं, इफ्तार में हम एंजॉय करते हैं। और आज से नई कलेक्शन आई है जेड आउट की, माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त है। जेब ज़्यादा है इस वेस्टकोट में, पैसे नहीं है इसलिए चलते हैं ब्रेक पर। कीमा ऑमलेट तैयार होने जा रहा है, जल्दी जल्दी बताएं आपने किया क्या आखिर। शबीर भाई यहाँ 2 अंडे थे, उसमें हमने प्याज ऐड की और सब्ज धनिया, नमक, काली मिर्च, अच्छी तरह बीट इट वेल। ठीक है, एक तरफ से बस कलर लाना है और उसके बाद उसको टर्न ओवर करना है। ठीक है ना। कीमा कब जाएगा? कीमा इसके बाद बने, ऑमलेट बना के रख लेंगे, कीमा बनेगा, आखिर में इसके अंदर कीमा ऐड करना है। और ये कोयला इसी तरह जलाए रखना है आपने? हाँ, ताकि थर की याद, मतलब ये, हाँ मतलब लगता रहा कि हम थर में खड़े हैं। हाँ यार थर में एक दफ़ा प्रोग्राम करना चाहिए इंशाल्लाह। मुझे थर वालों से बहुत ही प्यार है, मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी और इतनी NGOs वहाँ काम कर रही हैं। अलामा साहब, मुफ्ती साहब, बहुत NGOs काम कर रही हैं। और वहाँ पे जो पानी है ये रेत है, इसके बाद पानी है, फिर नीचे पहाड़ है ज़मीन के अंदर। इसके और इसके दरमियान बारिश का जो पानी होता है वो मीठा होता है। जब ये वाला पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर जो ड्रेन करते हैं ना, वो पहाड़ को नीचे से तोड़ते हैं, क्या बात। तो अंदर खारा पानी निकलता है, उसको फिर मीठा करने के लिए प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का खर्चा है 1.5 लाख रुपये, और अगर पहाड़ तोड़ के करना है तो एक कुएँ का खर्चा है 5 लाख। तो ऐसे हुकूमत सिंध ने 700 कुएँ बनाए हैं ताकि लोगों को मीठा पानी मिले। और हर NGO, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 10, तो ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। पानी ना हो तो फिर क्या ज़िंदगी है। बिल्कुल सर, पानी। और ये बात जो मैंने की, ये की है इल्म की। जी सर। और जब इल्म साथ हो, हाँ, और फिर सरकार का जिक्र हो, तो अक़ीदत शामिल हो जाती है। तो सेगमेंट होता है जिसका नाम है बज़्म इल्म व अक़ीदत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतालिक आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा मदनी रज़ा साहब इब्तिदाई कलिमात, आप काम भी करते रहेंगे, ठीक है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे महबूब ज़ौजा हैं, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। और इसी तरीके से सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सरकार अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाया करती थी। अगर हम अज़दवाजी ताल्लुक़ देखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में कैसा होना चाहिए, तो इस सिलसिले में हमें सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ बड़ा हसीन नज़र आता है।
اور یہ محبت کا وہ تعلق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ السلام سے بہت بے تکلفانہ گفتگو کر لیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے, تو رستے میں جو ہے نا وہ ایک برتن میں سرکار علیہ السلام نے پانی میں دیکھ کر اپنا امامہ سیٹ کیا. اچھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی زینت اختیار کر رہے ہیں. تو اب یہ وہ انداز ہے کہ جس سے محبت نظر آتی ہے. ایک عام آدمی اس طریقے سے سرکار علیہ السلام سے سوال نہیں پوچھ سکتا, صحیح, لیکن چونکہ ایک بے تکلفی والا تعلق تھا, محبت والا تعلق تھا, تو آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. تو سرکار علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا کہ اے سیدہ, جب کسی شخص کو اپنے دوست و احباب کے درمیان جانا ہو تو وہ اپنے آپ کو سنوار کر جائے, اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. بہت خوب. تو اب آپ اسی طریقے سے محبت کا ایک اور تعلق دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ کسی مقام پر جا رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. تو رستے میں جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب دوڑ لگائی گئی تو میں اس میں جیت گئی, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد میں اور سرکار علیہ السلام اسی مقام سے گزرے, لیکن اس وقت میری جسامت جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آج پھر ہم دوڑ لگائیں. تو جب بعد میں دوڑ لگائی گئی تو پھر سرکار علیہ السلام جو ہے وہاں پر جیت گئے. اب یہاں پر آپ ایک انداز دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں, دنیا کے سامنے آپ کا ایک رعب اور دبدبہ ہے, لیکن جب آپ ایک شوہر کی حیثیت سے اپنے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں تو وہاں پر پھر ایک شوہر کا جو کامل جو ایک درجہ ہے نا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, سرکار علیہ السلام نے وہ محبت کا اظہار فرمایا, اور یوں آپ نے ایک کامل نمونہ پیش کر دیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کس طرح کا محبت والا رشتہ ہونا چاہیے. بہت خوب. ہاں جی, قیمے کے اندر آپ نے دہی ڈال دیے. جی سر. اور کیا کیا ڈالا ہے؟ شبیر بھائی یہ انڈا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سمپلی آملیٹ. آن دی ادر ہینڈ پیاز ہلکی سی براؤن کی, کلر آنے کے بعد قیمہ, اسی کے اندر دہی ایڈ کیا. یہ ڈفرینٹ ہے, ویسے عموماً پہلے قیمہ ادرک لہسن کے اندر بھونتے ہیں باقی چیزیں, لیکن اس میں قیمے کے اندر شبیر بھائی دہی ایڈ کیا تھا. سالٹ, نمک ہوا جہاں سے ذائقے کا آغاز, لال مرچ, ہلدی, کالی مرچ, ہلکا سا گرم مسالہ ایڈ کر کے مکس کر لیا, اسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اس کو ذرا سا کوئکلی بس اس کی بنائی کرنی ہے. کوئلہ ہمارا آلریڈی جل چکا ہے, دم دینا ہے. شملہ مرچ, دھنیا, یہ سب چیزیں ایڈ ہوں گی. آپ کرتے رہیں تاکہ لوگ بات بھی سنتے رہیں اور آپ کا کام بھی دیکھتے رہیں. ماشاءاللہ. آپ کا کام ویسے تو ہم نے دیکھا ہوا ہے, آپ کا ہاتھ کام میں بہت صاف ہے. اللہ آپ کو ہاتھ کی صفائی عطا فرمائے اور ہاتھ صاف کرنے سے بچائے. آمین. لیکن جب بھی ہاتھ صاف کریں تو ڈیٹول سے کریں. کیا بات. ڈیٹول کول سے. تھینک یو. مفتی صاحب, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بنت صدیق آرام جان نبی, اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ, واہ ان کی واہ. پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے, سبحان اللہ. صدیقہ کائنات بنت صدیق سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان اور عظمت, تقوی دیکھ لیں, پرہیزگاری دیکھ لیں, خوف و خشیت دیکھ لیں, عفو و درگزر دیکھ لیں. 2 مرتبہ ایسا ہوا, کئی مرتبہ واقع لیکن 2 مرتبہ روایتوں میں ملتے ہیں. فرمایا ایک مرتبہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم آپ کی طرف بھیجے. درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے, دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے. درہم آپ کی طرف بھیجے 1 لاکھ, آپ نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. واہ واہ. اچھا یہ وہ دن تھا جس دن آپ کا روزہ تھا. اچھا. تو آپ کی جو کنیز تھی اس نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے, آپ افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی. تو فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا, تم پہلے بتاتی تو میں. آپ اندازہ لگائیے قبلہ کہ گھر میں, یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. واہ 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 واہ. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ 70,000 درہم دینار آپ کی بارگاہ میں آئے. 70,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے. اچھا. تقوی دیکھ لیں, پرہیزگاری دیکھ لیں آپ, اللہ کی بارگاہ میں رونا, پھر احادیث کی خدمت. یعنی امت کی جو ماں ہیں سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اتنی بڑی احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ آپ سے جو ہے موجن ہوا, امت تک پہنچا. اور
اہل بیت کے جتنے فضائل کی احادیث ہیں، اگر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نہیں کرتی تو اہل بیت کے فضائل تو ہمیں پتہ ہی نہیں پڑ لیتے، واہ 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 واہ، کیونکہ اہل بیت کے فضائل پہنچے سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا بات ہے، جو انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پاک کو بیان کیا ہے، واہ واہ، امام حسن پاک کی سیرت کو بیان کیا ہے، امام حسین پاک کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ بہت خوب، تو سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی پاک کہ مفتی احمد خان نعیم علیہ رحمہ، بلکہ میں یہاں یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے زندگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ جو تھے، جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ 2200 احادیث، 2210 احادیث کے قریب ہے، 2200 سے زیادہ۔ واہ واہ، اور مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی، تمام احادیث میں غور کر کے تفسیر قرآن کرتے کرتے لکھا کہ از آدم تا عائشہ، یہ الفاظ ہیں، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عائشہ تک جتنی عورتیں آئی ہیں کائنات میں سب سے بڑی علیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چلیں اللہ کے ولی پر پھر کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ تو سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا جس میں اللہ کے نیک بندے کا، کسی اللہ کے ولی کا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار میں سے کسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ ذکر کریں گے آج حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی جو خاصیتیں خوبیاں لکھی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوشش کرنے والے تھے، یعنی ہر بات میں جو پیمانہ تھا ان کا یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اتنا رب کے قریب اور اللہ سے محبت کا وہ اظہار فرماتے تھے کہ اسی بات کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ رب سے میری محبت کس طرح سے بڑھے۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی پرچم جنہوں نے لہرایا وہ بھی حضرت عبداللہ بن جحش تھے، اسلام کا پرچم لہرانے والا۔ اور آپ کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن حضرت زینب بنت جحش سے نکاح بھی فرمایا۔ تو کتنے ان کے رشتے نکل رہے ہیں، کتنے ان کے لنکس نکل رہے ہیں۔ پہلے اسلامی پرچم میں کا جو معاملہ وہ یوں ہے کہ مسلمان مجاہدین جو ہے ان کے درمیان جب سب سے پہلے جو مال غنیمت تقسیم کیا گیا وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل کیا ہوا تھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث میں یہی ہے کہ جو پرچم تھا وہ حضرت عبداللہ بن جحش نے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا تھا۔ ایک روایت ان سے یہ آتی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ پر اتنا کرم کر دے کہ جب میں تیری راہ میں جہاد کرنے جاؤں تو سارے کفار مشرکین سے میں لڑتا جاؤں، ان کو واصل و جہنم کرتا جاؤں، اور وہ اس جہاد میں مجھ پر اس طرح حملہ آور ہوں کہ میں تیری راہ میں اپنے پورے جسم کو کٹوا دوں، میرے ہاتھ کٹ جائیں، میرے پیر کٹ جائیں، میری ناک، میری کان وہ سب کاٹ دیں، اور اس حالت میں جب تیرے پاس میں تیری خدمت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں شہادت کے بعد تو میرا ہر جسم کا عضو یہ گواہی دے کہ میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ یہاں لوگ کیا دعا کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی دعا کرتا ہے کہ میں اس طرح سے شہید ہوں؟ یہ اللہ سے محبت کی وجہ سے تھا کہ وہ رب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب سنا کہ ہر عضو اپنے گناہ کی گواہی دے گا تو کہا کہ جہاد میں جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا ہر عضو کٹ جائے تو وہ میرے اس اجر کی گواہی دے۔ کیا بات، کیا کہیں گے مدنی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں ان کے بھی بھائی ہیں۔ آپ کی یہ جو شوق شہادت کا تذکرہ آپ نے کیا، یہ ان کو شوق شہادت اور جہاد میں شرکت کا اتنا شوق تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب بھی کسی جہاد میں شرکت کرتے تو بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ احد کے اندر ہی ایسا ہوا کہ آپ لڑ رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اچھا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جو ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا دے دیا، مسواک کا ٹکڑا۔ اچھا، وہ اس مسواک کے ٹکڑے کو تلوار بنا کر لڑتے رہے اور کئی لوگوں کو اس سے شہید بھی کیا۔ اللہ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ جو احد کا دن تھا اس سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش ان دونوں افراد نے دعا کی تھی۔ حضرت سعد نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ کل جب جنگ کا موقع ہو
تو میرے سامنے دشمنوں کا سب سے بہادر شخص آئے اور میں بہادری کے ساتھ اس سے لڑتا رہوں حتیٰ کہ میں اس پر غالب ہو جاؤں اور غازی بن جاؤں اور پھر تیری بارگاہ سے اجر پاؤں. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد جو وہ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی جو آپ نے فرمایا. کیا بات. اور پھر جب اگلے روز جب یہ شہادت ہوئی اور دیکھا کہ اسی انداز سے جو ہے وہ کفار نے آپ کو شہید کیا, آپ دعا کا قبول مطلع ہو گئی. کیا, دعا آپ کو قبول ہو گئی. واہ واہ. تو حضرت سعد نے اس وقت کہا کہ بے شک حضرت عبداللہ کی جو دعا تھی وہ میری دعا سے زیادہ مقبول تھی, زیادہ بہتر تھی, کیونکہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ انہوں نے جو یہاں تک دعا ہوئی تھی کہ ان کو شہید اس انداز سے کیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی وہ بھی ضرور قبول ہوگی. کیا بات. کلام سنائیے احمد رضا. گولڈن مائک. آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا دربار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میں اڑتا پھروں خاک اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. پانے کے لیے آئی پھر یاد. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. کیا بنائیں گے اب آپ؟ شیک. ہاں شہر آپ نے اتنا بتایا. کیا بتایا؟ کرشی جامع شیری. ہاں تو اچھا ان کا ہے سندل. بالکل سر. الائچی. الائچی 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 جس طرح احمد رضا نے نعت پیش کی, آواز کو بہتر بناتا ہے. اچھا. بہت فائدے اس کے اور افطار میں بہت ضروری ہے. جی آپ بنائیے, ہم جائیں گے بریک کی طرف, اور جب افطار میں یہ سجا ہوا ہو تو دیکھ لیجیے گا کیسا بنا ہے. ذرا دکھا دیں ڈش کو, پھر سیدھا ہم جائیں گے بریک کی طرف. واہ واہ. خوش آمدید, ویلکم بیک. افطار مزیدار میں قیمہ آملیٹ تیار ہونے والا ہے. ہم نے کوئلہ بھی اندر ڈال دیا ہے تاکہ اس کی اسمیل سے آپ کو لگے کہ یہ باربیکیو ٹچ آ رہا ہے. ایسا ہی کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو؟ بالکل سر, بالکل سر, باربیکیو کا فلیور. اور یہ کیا بنایا آپ نے؟ الائچی جامع شیری کی کرشی کا ملک شیک ہے یہ. بالکل. اس میں الائچی ہے, اس میں دودھ ایڈ کیا شبیر بھائی, 2 کپ 2 گلاس, 6 چمچ جامع شیری, الائچی فلیور, آئس ایز ریکوائرڈ اینڈ دین مکس اٹ ویل. آن دی ادر ہینڈ کوئلہ دیکھیں کور آنے بتایا, دم آ چکا ہے. ٹھیک ہے. آملیٹ جو آپ نے بنا کر رکھا تھا, کوئلے کا کمال. شبیر بھائی یہ دونوں طریقے ہیں, آپ چاہیں تو اس کو دوسرا کمال آتا رہے گا. کمال اسی بات کے ساتھ میتھڈ چینج کرتے ہیں, اس کو نکال لیتا ہوں. جی, شکل ہی چینج ہو گئی اس کی. آن دی ٹاپ یہ گیا. واہ واہ. اس کو فلپ سائڈ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اوپر انڈا اور نیچے اس کے قیمہ ہوگا. واہ واہ واہ. 2 حصوں میں تقسیم کر دیے. اب یہ 4 حصے ہو جائیں گے. جی سر. ہاں, تو گھر والے کبھی تقاضے نہیں کرتے بھائی ٹی وی پہ تو کھانا بنا رہے ہو؟ تو میرے گھر میں میرا کچن میں داخلہ ممنوع ہے. کیوں؟ بس وہ ہماری فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک بھی چیز گری ہوئی نہیں چاہیے. حالانکہ میں انتہائی صفائی والا آدمی ہوں, لیکن بھروسہ ہی نہیں. کہتے ہر چیز میں آپ پہ بھروسہ ہے.
किचन में मत आना। हम आपके दुख में बराबर के शरीक। तो ताज़ियत करें मेरे से, आयादत करें मेरी। नहीं, कभी कभी चला जाता हूँ हज़रत, लेकिन ये कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह, क्या बात है, एक दफ़ा मुझे जी चाहा कि वो जो बड़े से वो लॉन्ग फुट ब्रेड नहीं होती, हाँ, वो जो जिससे स्टेक बनाते हैं, हाँ, स्टेक सैंडविच, तो उसको मैंने सैंडविच घर वालों को बना के दिए थे। फ्रेंच ब्रेड, ओ हो, नाम ले ज़रा मेरे फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड बना रहे हैं भाई। मैंने वो बनाई तो घर वाले अश कर उठे कि क्या बनाया है आप। क्या बाकी अंडा मैं उबाल लेता हूँ अच्छे से, उन्होंने ये ऑमलेट भी बना लेता हूँ। उन्होंने क्या कहा था, क्या बनाया है, क्या बनाया है? क्या डिश इन्होंने बता दी ना। असल में किसी जगह पे हम फास्ट फूड खाने के लिए गए थे ना, तो वो बना रहे थे। मैंने कहा ये क्या इतनी सी चीज़ के हम 600 रुपये दे रहे हैं, ये तो मैं भी बना लूँ। बोला अच्छा बना के दिखाओ, बना ली। चैलेंज तो कबूल करने में मास्टर हैं, लेकिन नतीजा अच्छा निकला। कोशिश करनी चाहिए वैसे हज़रत हर एक को, और वैसे अपने हाथ से अगर कोई बंदा मेहनत करके कुछ पकाता है तो खाने में मज़ा आता है। फिर वो कहता नहीं है नमक ज़्यादा है, मिर्च कम है, खुद पकाया है ना, कोई और पकाता है तो तनकीद होती है। सही बात। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, सर थैंक आपने ये डिशेस बनाई। कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे, वापस लौटेंगे, दुआ का टाइम हो जाएगा, तो बस में इफ्तार सजेगी। कलाम। आज शहीद अमजद भाई की बरसी है, तो इसके हवाले से ज़मीं मैले नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत का जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी बहन ले प्यार जो उनका। इफ्तार का दस्तरखान है, सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बज़्म इफ्तार। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, जी गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق و مالک. آج جمعے کے لمحات ہیں، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے. اے اللہ، جمعے کی ہر ساعت میں تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے، ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے اہل خانہ کو جہنم سے آزادی عطا کر دے. یا رحمان یا رحیم یا خالق، جمعے کی بابرکت ساعتیں ہیں. اے اللہ ہمیں نہیں پتا ہم آئندہ سال رمضان دیکھ پائیں گے یا نہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس وقت ہم رمضان میں موجود ہیں. اے اللہ رمضان کی عظمتوں کو صدقہ جمعے کی بابرکت ساعت و صدقہ سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.